السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سوچو۔ بدھا بائی کی سگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی کیسی بنی؟ راولپنڈی کی بوہڑ بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہ ضرور ٹکتی ہے، جیسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیروں میں حسن و جمال کی مداح سراؤں کی بھیڑ یہاں لگا کرتی تھی، سرتال کی محفلی سجتی تھی، اب یہاں سیاسی شطرنج کا ساز سجتی ہے۔ عمارتوں سے قدرے مختلف اس رہائشگاہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب آج آپ کو دیتے ہیں۔ حویلی اندر سے کیسی ہے؟ کیسے ایک حویلی میں محبت کے لیے بنائی گئی راہداریاں سیاست کی بھول بھلیوں کی نظر ہوئی؟ کیا اس سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب بھی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا تعلق اس کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازع سے ہے۔ شیخ رشید اپنی کتاب پرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئی، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو مہور رقص دیکھا۔ دھن راج کو بدھا کی گھنگرو کی جھنکار اس قدر اچھا لگا کہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ شیخ رشید اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کی صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کی عبادت کیا کرتی تھی، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ گھر کے آس پاس پرانے مکینوں کا کہنا ہے کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھا بائی صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ گانے سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھنے لگے۔ پرزند پاکستان کے کچھ اوراق بتاتے ہیں کہ بٹوارہ ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ بدھا یہاں اکیلے رہ گئی۔ ادھر عدالت نے اس حویلی کو مترکہ مملکت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت میں بدھا بائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ وہ ہندو ہو چکے ہیں، دھن راج مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف اسی کے حصے میں آئی، مگر اس نے عدالت میں کہا کہ "We have shared everything except religion"، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔ یوں حویلی کی بڑا حصہ اسی چھین گیا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ اسی حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے اس کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہے جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر ادھوری محبت اور منقسم نشانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک رات بدھا بائی سگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کوئی خوف کے مارے اسے خریدنے کو نہ بڑھتا۔ شیخ رشید حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدا۔ پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی۔ یہ حویلی کوڑیوں کے بھاؤ میں خرید لی گئی۔ حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ و روپ میں ڈالنے کے بعد اسے نام بھی دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید کا ہی دیا گیا ہے اور حویلی پر چسپاں اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔